अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। फाइनली यहाँ पे मैं अपने हज की पैकिंग फ़ाइनल करने वाली हूँ। वैसे तो मैं चीज़ें काफ़ी दिनों से कलेक्ट करी थी, लेकिन आज मुझे उसे पैकअप करना था। बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और आप लोगों को भी हो सकता है इस वीडियो से हेल्प मिले, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जब हज इसेंशियल्स की बनाई थी तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली थी। तो सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, साथ साथ चीज़ें रखती जाऊँगी और आप लोगों को बताती जाऊँगी। इन फ्यूचर भी ये वीडियो आपके काम आ सकती है। और मैं अपने इस सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। मैं ये सोच रही थी कि जो लोग पहली मर्तबा मक्का मदीना के लिए आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, वो कितने खुश होते होंगे। वैसे तो ये हज का सफ़र मेरे लिए भी पहली मर्तबा है, लेकिन ये है कि हम लोग उम्रा के लिए जाते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पहले कभी गई नहीं हूँ। मुझे इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सफ़र के लिए। बस अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इस सफ़र को हमारे लिए आसान करे और हमारे हज को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँ। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उसी वक्त भी मैं आप लोगों के लिए दुआ गो होती हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे के सफ़र में भी आप लोगों को याद रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ कपड़े रखे हैं और अभी मैं यहाँ पे टॉवल रख रही हूँ, साथ में जाए नमाज रख रही हूँ और साथ में मैंने एक दो हिजाब कैप्स रखी हैं और साथ में एक हैट रखा है गर्मी से बचने के लिए। और पिछली वीडियो पे किसी ने कहा था कि हैट पहनने से आपके बाल टूटने का खदशा होता है। मैं ये उनसे पूछना चाहूँगी, आपने तो नीचे स्कार्फ पहना होता है, स्कार्फ के ऊपर आपने पहनना हैट, तो फिर आपके बाल कैसे टूट सकते हैं? तो इसलिए थोड़ा सा इंसान कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने बहुत हल्का सा कॉटन का हैट रखा है। लोगों ने तो इससे बड़े बड़े भी इस्तेमाल किए हुए होते हैं। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है। आपको अगर सही लगे तो आप इस्तेमाल करें, नहीं लगता तो आप किसी के भी रिकमेंडेशन पे मत जाएं। आप अपनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें, जो आपको सही लगे, जो आपको आलिम वगैरह या फिर आप मतलब जो भी सोर्सेज से पता कराना चाहें तो करा सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक ईद के लिए ड्रेस रख रही हूँ और मैं उसके जो है वो टैग वगैरह उतार रही थी। पहले मुझे डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन से वाला लेके जाऊँ, बस जो मुझे कंफर्टेबल और अच्छा लगा वो मैंने रख लिया। दो मैंने सैंडल्स रखी हैं, एक मैं पहन के जाऊँगी, एक मैं एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ। और इसके अलावा शूज़ के लिए आप एक दो बैग्स अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप अपने शूज़ अपने साथ कैरी कर सकें। और एक आप अपना हैंडी सा बैग अपने साथ रख सकते हैं जिसमें आप अपना कुरान पाक, अपनी तस्बीह, अपना वॉलेट वगैरह और इसके अलावा अपनी सन ग्लासेस। एक तो आपका शोल्डर बैग होगा ही होगा, जो मैंने आप लोगों को हज एसेंशियल्स वाली वीडियो में दिखाया था वो तो आपका होगा, लेकिन मैं ना कुरान पाक को अलग रखती हूँ क्योंकि जिस बैग में आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें ठूसी हुई होती हैं, लाइक उसमें आपने हो सकता है शूज़ वगैरह भी रखे हों, किसी वक्त ज़रूरी नहीं उसी वक्त पहले रखा हो, तो फिर आप उसमें फिर इस तरह जो है वो कुछ तस्बीह वगैरह रखते हैं तो वो बेअदबी है। तो इसलिए मैं तस्बीह, कुरान पाक के लिए अलग जो है वो छोटा सा बैग अपने गले में डालूंगी, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी आपको जो है वो पढ़ना है कुरान पाक, तो इसलिए उसके लिए अलग होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अभी आप अपने मोबाइल में भी कुरान ऐप जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो लेकिन जब तक आप हाथों में पकड़ के नहीं पढ़ते हो तब तक वो मज़ा नहीं आता है। तो खैर अभी मैं यहाँ पे अपने अबाया जो है वो पैक करी हूँ। 3 से 4 मैंने अबाया जो है वो पैक किए हैं, क्योंकि एहराम के दिनों के अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि एहराम चेंज नहीं कर सकते, एहराम जो है वो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगी कि हज पे जाने से पहले हज को सीख ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हज की 3 टाइप्स होती हैं और फिर उसी हिसाब से आपकी जो एहराम की शराइत होती हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। बाकी मैं यहाँ पे आलिम नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, मैं गुनहगार इंसान हूँ, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हज से पहले आप हज को सीख के जाएं ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सबको समझना पड़ता है। तो मैंने जो है वो ज़्यादातर डार्क कलर्स में अबायाज़ रखे हैं। पहले सोचा कि मैं लाइट कलर के जो अबायाज़ है वो रख लेती हूँ। वाइट अबाया मैंने लिया था इनफैक्ट, लेकिन फिर मैंने वो रखा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वाइट अबाया में मैं जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो नहीं रखा। और बाकी एक लाइट कलर का रखा है, लेकिन वो इतना लाइट नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन शेड है। तो ज़्यादातर मैंने ब्लैक ही रखे हैं। और बाकी जो एहराम की हालत में जब नहीं होंगे हम मतलब अबाया वगैरह हम लोग चेंज कर सकेंगे, तो उसके लिए मैंने फिर ये अलग से ये ग्रीन अबाया रखा है। और इसके अलावा मैंने स्कार्फ जो है वो ज़्यादातर लाइट कलर्स में रखे हैं, क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट कैच नहीं करते हैं। अब जो है वो हम अपना टॉयलेटरी बैग पैक कर लेते हैं।
جس میں نے فریگرنس فری سوپ رکھا ہے اور ایک میں نے خالی باٹل ساتھ میں رکھ دی تاکہ اگر پانی کے لیے مطلب جیسے واٹر سپرے آپ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ میں نے فریگرنس فری سن بلاک رکھا ہے اور یہاں پہ فریگرنس فری رول آن رکھا ہے اور اس کے علاوہ ٹوتھ برش اور پیسٹ وغیرہ رکھ دوں گی. اور ہینڈی سا میں نے جو ہے وہ اس میں ہیئر برش رکھا ہے. ویسے تو میں اپنے بال شروع دن سے ٹائی کر کے جاؤں گی اور جس دن احرام سے باہر آئیں گے اسی دن ہی بال اپنے برش کروں گی کیونکہ میرے بال تو بہانے سے ٹوٹتے ہیں تو اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ سختی سے بتایا گیا ہے تو اسی لیے بس برش آپ تبھی کریں جب آپ کو خدشہ نہ ہو بال ٹوٹنے کا. ویسے تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس کو خدشہ ہو کہ بال ٹوٹنا ہے تو وہ پھر اوائڈ کرے تو بہتر ہے. اور باقی آپ خود اپنی طرف سے جو ہے وہ تسلی کر کے جا سکتے ہیں. اور ابھی میں نے یہاں پہ جائے نماز رکھی ہے. پہلے میں نے جو جائے نماز رکھی وہ مجھے بہت زیادہ لائٹ لگ رہی تھی تو پھر میں نے تھوڑی سی تھک والی جائے نماز رکھی تاکہ اگر نیچے زمین پہ رکھی جائے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو مطلب کمفرٹیبل سا محسوس ہو. اور ساتھ میں نے اپنا ایک آئی ماسک بھی رکھ لیا تھا کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. اور ابھی میں یہاں پہ ہسبینڈ کا بیگ پیک کر رہی ہوں. کچھ ضروری چیزیں جو مجھے پتہ تھیں وہ میں نے رکھ دی, باقی فائنل وہ خود ہی کریں گے. تو ان کے بیگ میں بھی میں نے ٹوتھ برش اور پیسٹ وغیرہ رکھ دی تھی, ڈیوڈرنٹ رول آن رکھ دیا تھا اور اس کے علاوہ ویزلین رکھ لی تھی, ٹیشو رکھ لیے تھے, وائپس رکھ لیے تھے. جہاں یہ کام ضروری تھا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ میں بچوں کے لیے کچھ ری اسٹاک کر کے جاؤں, بچوں کے لیے میل پلاننگ کر کے جاؤں تاکہ بچوں کو پیچھے سے مشکل نہ ہو. تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں بچوں کے لیے کیا کیا کر کے جا رہی ہوں اور ان کے لیے گروسری بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ میں ان کے لیے کیا جو ہے وہ فریز کر کے جاؤں گی. وہ دکھایا تو میں نے نہیں ہے لیکن میں ویسی وربلی آپ لوگوں کو بتا دوں گی کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ویڈیو کو ریکارڈ کرنا تو اس کو میں نے نہیں ریکارڈ کیا ہے. اور باقی ان کا ٹوائلٹری بیگ جو ہے وہ میں نے پیک کر دیا, ساتھ میں ٹاول رکھا ہے, ایک جائے نماز بھی رکھی ہے اور یہ ان کا احرام ہے, ایک وہ احرام باندھ کے جائیں گے اور دوسرا میں نے ایکسٹرا ساتھ میں رکھ لیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹراؤزر وغیرہ اور ان کی ٹی شرٹس باقی وہ خود ہی فائنل کریں گے. میں نے صرف بس جو ضروری چیزیں آگے پڑی تھیں وہ میں نے رکھ دی تھیں اپنی طرف سے, تو ان کا بھی یہاں پہ بیگ پیک ہو جائے گا. اور اچھا پہلے مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ بچوں کے بغیر جائیں گے تو دل اداس ہوگا, لیکن اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں نا تو مطلب میرا دل جو ہے وہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے نا, میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں بچوں کے بغیر جا رہی ہوں. تو خیر یہ سفر جو ہے وہ بہت خوبصورت سفر ہے اور اس سفر میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہ پھر باقی پیچھے سب چیزیں بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے سب کی حفاظت کرنے والے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بچوں کی بھی حفاظت کریں گے اور ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں گے, آمین. اور ابھی میں یہاں آ گئی تھی گروسری سٹور. یہاں پہ بچوں کا فیوریٹ جو سنیک ہے وہ میں نے یوں سمجھ لیں کہ میں نے دل کھول کے ان کے لیے چپس اٹھائے تاکہ وہ لوگ یہ چیزیں کھانے میں مصروف رہیں اور ماں کو زیادہ یاد نہ کریں. اور میں نے کچھ کوکیز وغیرہ, چاکلیٹ وغیرہ, مطلب جو بھی ان کا سنیک ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے ان چیزوں کو ذرا انجوائے کرتے ہیں. ویسے تو میں یہ چیزیں ان کو نہیں دیتی ہوں لیکن ابھی چونکہ مطلب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو وہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا دل جو ہے وہ بہلا سکتے ہیں. یہ کام ویسے عرفان کا ہوتا ہے, وہ بچوں کو چپس وغیرہ دیتے ہیں, میں ان کو بس وہ ہیلدی سنیک دینے پہ لگی ہوئی ہوتی ہوں. تو ہم نے ساری گروسری کر لی تھی. کچھ گروسری میں نے اس پرپس کے لیے کی تھی کہ میں بچوں کے لیے کھانا بنا کے جاؤں گی جتنے دن ہم لوگ نہیں ہوں گے تاکہ بچے جو ہے وہ ڈی فراسٹ کر کے گرم کر کے اس کو کھا سکیں. 3 سے 4 سالن جو ہے وہ میں نے بچوں کے لیے بنائے ہیں. جو بھی بچوں کا فیوریٹ مطلب کھانا ہو وہ آپ اپنے بچوں کے لیے بنا کے فریز کر سکتے ہیں. اور پیچھے سے بچے جو ہے وہ خیر باہر سے بھی آرڈر کریں گے. اتنے اچھے بچے نہیں ہیں کہ وہ لوگ صرف گھر کا کھائیں گے جو ماما نے بنایا اور صرف وہیں کھائیں گے. میں نے جبکہ ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ بیٹے میں بہت مشکل سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے بنا کے جا رہی ہوں, سو پلیز آپ لوگوں نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا, آپ نے اس کو کھانا ضرور ہے. تو یہاں پہ بچوں کے لیے جوس بھی ری اسٹاک کر دیا تھا اور اس کے علاوہ فروٹ بھی اور بچوں کے اسنیک تو رکھنے تھے. وہ بھی میں نے کیبنٹس میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو اسٹوریج باسکٹس ہوتی ہیں اس میں نے رکھ دیا تھا. چاکلیٹ ملک وغیرہ تاکہ بچوں کو اگر وقت بے وقت بھوک لگے تو انہیں پریشانی نہ ہو اور وہ لوگ جو ہے یہ انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ابھی میں ایگز وغیرہ رکھ دوں گی. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا ہے, ان کو دھویا نہیں ہے. اکثر اوقات میں دھو لیتی ہوں اور کبھی ایسے رکھ لیتی ہوں, جب استعمال کیا تو اسی وقت دھو لیا تو وہ بھی ٹھیک رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم لوگ دھو کے ان کو رکھیں. آپ چاہیں تو دھو کے رکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر ٹائم کم ہو تو پھر آپ جب اس کو استعمال کریں اسی وقت جو ہے وہ آپ اس کو دھو سکتے ہیں.
بچوں کے لیے میں نے پراٹھے بھی فریز کر دیے تھے، نگٹس بھی فریز کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے بچوں کے لیے چکن کڑھائی اور اس کے علاوہ ایک میں نے چکن کری ان کے لیے بنا لی تھی، اور ساتھ ہی میں نے ہانڈی بچوں کے لیے بنا لی. تو یہ 3 سالن جو ہے وہ میں نے فریز کر کے بچوں کے لیے میں نے رکھ دیا ہے، اور باقی بیچ میں بچے جو ہے وہ باہر سے بھی آرڈر کر کے کھا سکتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک پورا اسکیجول بنا کے دیا ہے کہ آپ نے اس دن یہ کھانا ہے، اس دن آپ نے باہر سے کھانا ہے. تو اس طریقے سے بچے 5 دن انشاءاللہ تعالیٰ سب مینیج کر لیں گے. بس یہ ہے کہ ماں کو فکر لگی رہتی ہے، وہ اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہونی ہوتی ہے. بچے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ماما آپ ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب جو ہے وہ مینیج ہو جائے گا، آپ ایسے فکر کر رہی ہیں. تو بس میں اپنی طرف سے کوشش کر کے جا رہی ہوں کہ میرے بچوں کو پیچھے سے کوئی بھی مشکل نہ ہو. اور باقی بچوں کو مصروف کرنے کے لیے میں نے ان کو کلرنگ بکس لے کے دے دی تھیں، اور میں ان کی کچھ جو ریڈنگ بکس ہوتی ہیں وہ بھی میں لے کے آ گئی تھی، خاص طور پہ میرب کے لیے. ہورب کے لیے میں کلرنگ بکس لے کے آئی تھی تاکہ وہ کلرنگ میں بزی رہے، اور باقی بڑے بچوں کو تو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کی اتنی پریشانی نہیں ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہو جائے گا. تو ابھی یہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ میرے سارے کام ہو گئے ہیں اور میں ریلیکس ہو گئی ہوں. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. سوچا کہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ولاگ شیئر کرتی جاؤں، اور اس کے علاوہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی، کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں بھی خیر لکھ دیتا ہے. تو ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.